ایچسن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کلاس روم سے زیادہ چیزیں جو باہر ہوتی ہیں. ہمارے رائڈنگ کوچ تھے، انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا. تو گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پہ اناڑی بیٹھا ہے یا کھلاڑی بیٹھا ہے. 2-3 ٹیچرز جو آج تک یاد ہیں، اور جتنی ان کی دہشت تھی اتنے ہی وہ شفیق تھے. لیکن وہ 3 سال جو ہیں وہ میں اپنی زندگی کے گولڈن پیریڈ سمجھتا ہوں اس کو. تو 1962 میں نے ایچسن جوائن کیا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی کلاس 1 سے شروع ہوا. اور ایچسن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کلاس روم سے زیادہ چیزیں جو باہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کلاس روم تو ہے ہی ہے، ہر اسکول کا کلاس روم ہوتا ہے، اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں. لیکن جو باہر کا ماحول ہوتا ہے، جو آپ کا آپس میں ایک رابطہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بچپن کے دوست آج بھی جو ہیں وہ دوست ہیں. تو آج بھی میرا جو واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس کلاس کا بنا ہوا ہے جنہوں نے ایک دن اسکول شروع کیا تھا. ہم نے اکٹھے ہی ایک دن سے اسکول شروع کیا تھا. بہت اچھی خوشگوار یادیں ہیں اور بہت کچھ سیکھا بھی. ہمیشہ ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی استاد ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ استاد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کچھ اور بھی شکل ہو سکتی ہے. تو ایک جو مجھے یاد ہے وہ ہمارے رائڈنگ کے کوچ تھے، کیونکہ وہاں پر ایچسن میں اس وقت رائڈنگ کمپلسری ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کو گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو گھوڑے سے گر بھی سکتا ہوں، گھوڑا لے کے بھاگ بھی سکتا ہے. تو وہ جو ہمارے رائڈنگ کوچ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ رسالدار تھے، ریٹائرڈ آرمی سے. انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا. گھوڑے کو انہوں نے ایک اور شکل دی، ایک اور اس کی جو ہے نوعیت ہمیں بتائی کہ جی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. گھوڑے کی سینسٹیوٹی جو ہے، جب سوار بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پہ اناڑی بیٹھا ہے یا کھلاڑی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ایک اصطلاح ہے کہ جی ہو از اے گڈ رائڈر، ٹھیک ہے نا. تو لیڈرشپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے کہ جی آپ جو ہے کتنے مستند ہیں، آپ میں کتنا کانفیڈنس ہے. کیونکہ گھوڑے پہ آپ کانفیڈنس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. کسی عمر میں بیٹھیں گے، اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. اس کو بھی چاہیے کہ میرا جو سوار ہے اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے میں بلیف ہونا چاہیے. تو یہ بڑی ارلی ایج سے ہم نے سیکھنا شروع کیا. 7-8 سال کی عمر سے جو ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے جب رائڈنگ شروع کی اور اس وقت سیکھنا شروع کیا. تو یہ ساری چیزیں وہ پھر ایک انٹرسٹنگ پیریڈ تھا 10-11 سال کا جو میں ایچسن میں رہا. 2-3 ٹیچرز جو آج تک یاد ہیں. ایک ہمارے ہوتے تھے تاج الدین صاحب. تو جب ہم 8ویں میں تھے تو 8ویں سے پھر آپ سینئر اسکول میں جاتے ہیں، سیکنڈری میں جاتے ہیں. تو ان کی بڑی دہشت تھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے 3 سیکشن تھے. تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہتے تھے کہ اگلی بار اگلے سال جو ہے نا تاج الدین صاحب تمہیں میتھس پڑھائیں گے. اور قسمت ہماری کہ ہم ان کے سامنے چلے گئے. لیکن وہ 3 سال جو ہیں وہ میں اپنی زندگی کے گولڈن پیریڈ سمجھتا ہوں اس کو. آج تک میں نے ان سے جو سیکھا میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا. وہ تھے میتھس کے ٹیچر، علی گڑھ کے وہ پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ کے وہ گریجویٹ تھے. اور ان کی جو اپروچ تھی ٹورڈز لائف وہ اتنی زبردست تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 60% جو ٹائم تھا انہوں نے ہمیں میتھس پڑھایا، اور 40% ٹائم جو ہے انہوں نے ہمیں زندگی کے بارے میں پڑھایا، زندگی کے بارے میں سکھایا، زندگی کیسے جینی ہے وہ سکھایا کہ آپ نے کس طرح جو ہے دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے. آنیسٹی سب سے بڑا ان کا پرنسپل تھا. ٹروتھ اینڈ آنیسٹی، یہ 2 چیزیں جو تھیں اس پہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے. زیرو کمپرومائز ہوتا تھا. اور جتنی ان کی دہشت تھی اتنے ہی وہ شفیق تھے. ان کی دہشت بہت زیادہ تھی، لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی پیشی ہوئی تو انہوں نے، اگر آپ نے سچ بول دیا تو انہوں نے کبھی آپ کو جو ہے پنشمنٹ نہیں دی.